پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی۔ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1447 ہجری 19 فروری 2026 بروز جمعرات کو ہوگی۔ الحمدللہ۔ پاکستان میں ماہ رمضان کا آغاز آج پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی روئے ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے رمضان کا چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ جی ٹی وی نیوز کی جانب سے تمام ناظرین کو ماہ رمضان کی مبارکباد۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے اہل اسلام کو رمضان کی مبارکباد دی۔ مساجد میں تراویح کا خصوصی اہتمام، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں روح پرور اجتماعات، بچے بڑے سب عبادت میں مصروف۔ ماہ مقدس کے لیے مساجد کو بھی خوبصورت انداز میں سجایا گیا۔ پہلی ساری کے لیے تو کھجلا پھینی دسترخوان کی زینت ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، وہی لینے کے لیے میں آیا ہوں، کھجلا اور پھینی لینے کے لیے آیا ہوں۔ پورے سال کے بعد ایک رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، افطاری کے لیے دہی بھلے فروٹ چاٹ آپ کو پتہ ہے یہ ہر گھر میں جب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بچے کی فرمائش ہے ہم نے سموسے کھانے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے کباب کھانے ہیں۔ ماہ رمضان کی پہلی سحری کی تیاریاں بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں شہری سحری کے دسترخوان کو سجانے کی تیاریوں میں مصروف۔ کھجلا اور پھینی کے بغیر سحری ادھوری، دکانوں پر رش لگ گیا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سحری اور افطار کے وقت جو بجلی ہے اس کی قطعاً کسی بھی ایریا کے اندر انلیس کوئی بہت بڑا فالٹ ہو خدا نخواستہ، تو اکنامک جو لوڈ شیڈنگ جہاں ہائی لاس فیڈرز کے اوپر ہوتی ہے وہاں بھی سحری اور افطاری کے وقت یہ نہیں ہوگی۔ حکومت کا ملک بھر میں سحر و افطار کے اوقات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ صبح 3 بجے سے رات 10:30 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا اگر کہیں لوڈ شیڈنگ ہو تو شہری 118 پر شکایت درج کروائیں۔ ماہ رمضان میں روزہ داروں کے لیے سہولت ترجیح ہے۔ نقصان والے فیڈرز پر بھی سحر و افطار کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ گیس کی فراہمی 19 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ سحر و افطار کے اوقات میں گیس فراہمی کی خصوصی نگرانی ہوگی۔ ماہ رمضان میں سندھ بھر کے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سنگل شفٹ اسکول صبح 8 سے 12:30 بجے تک کھلیں گے۔ ڈبل شفٹ میں پہلی شفٹ صبح 7:30 سے 11:30 تک تدریسی عمل جاری رہے گا۔ ڈبل شفٹ میں دوسری شفٹ 12:15 سے 2:45 تک کھلی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں رمضان کی تیاری کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ چیف سیکرٹری نے بتا دیا کہ 480 افسران صوبے بھر میں قیمتوں کی نگرانی کریں گے۔ افسران و قیمتوں کی نگرانی اور منافع خوروں کے خلاف براہ راست کارروائی کرنے کے مجسٹریل اختیارات دیے گئے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں جس کو روکنا ہے۔ پنجاب حکومت کا ماہ رمضان میں عوام کے لیے ریلیف، 40 لاکھ خاندانوں کو نگہبان رمضان کارڈ کے ذریعے امداد کی فراہمی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصبہ بخاری کہتی ہیں ہر خاندان کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی آج پہلا روزہ ہوگا۔ ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، آسٹریلیا، ترکیہ، جاپان، عمان میں بھی آج پہلا روزہ۔ دنیا کے مختلف ممالک میں رمضان کا شاندار استقبال۔ جرمنی کے قونصل جنرل کا رمضان کے موقع پر امن و یکجہتی کا پیغام۔ کہا یہ مقدس مہینہ باہمی احترام، امن اور افہام و تفہیم کے عزم کو مضبوط بنائے گا اور سب کے لیے سکون و استحکام کا باعث ہوگا۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پہنچ گیا۔ قومی ٹیم نے نمیبیا کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ اپنے آخری گروپ میچ میں نمیبیا کو 102 رنز سے شکست۔ نمیبیا کی ٹیم 200 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 97 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ عثمان طارق کی 4، شاداب خان کی 3 وکٹیں۔ پاکستان نے 3 وکٹوں پر 199 رنز بنائے۔ سرفراز فرحان کی شاندار سینچری، 58 گیندوں پر 11 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے ناقابل شکست 100 رنز بنائے۔ سلمان علی آغا کے 38، شاداب خان نے 36 رنز بنائے۔
آسٹریلیا میں ہاکی کھلاڑیوں کے ساتھ نامناسب سلوک، وزیراعظم کا ہاکی ٹیم مینجمنٹ کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ آسٹریلیا میں پرو ہاکی لیگ کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا، نہ رہنے کو ہوٹل، نہ کھانے کا ڈھنگ کا انتظام، کھلاڑی ہاکی سٹک تھامنے کے بجائے برتن دھوتے رہے۔ وزیر دفاع کا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مالی معاملات کی تحقیقات کا مطالبہ۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، ہاکی فیڈریشن میں سیاسی جماعتوں سے زیادہ سیاست ہے، پاکستان کے قومی کھیل کو برباد کیا گیا، جلد قومی اسمبلی اور متعلقہ کمیٹی میں معاملات لے کر آئیں گے۔ وزیراعظم لندن میں 2 روز قیام کے بعد امریکہ روانہ۔ شہباز شریف آسٹریا کے 2 روزہ دورے کے بعد پیر کو لندن پہنچے تھے۔ امریکہ میں غزہ امن بورڈ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکہ سے پاکستان واپسی کے موقع پر بھی لندن میں کچھ دن قیام کریں گے۔ تحریک انصاف نے پارلیمنٹ ہاؤس سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ علامہ غازی ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو بانی سے مذاکرات اور احتجاج کی ذمہ داری دی تھی، ان کا فیصلہ تھا کہ دھرنا دیا جائے، ہم نے ان کا فیصلہ تسلیم کیا۔ انہوں نے دھرنا ختم کرنے کو کہا، انہوں نے کہا کہ ہم بانی کی بہنوں کی تسلی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحت کے بارے میں، ان کی آنکھ کے بارے میں وہ کیا فارائیاں ہوئیں۔ ایک خبر ہمارے پاس آئی کہ ان کی اپنے خیال میں ان کا جو آئی سائٹ کا ڈیمیج ہے ایک آنکھ کا وہ 85% ہو چکا ہے، لیکن یہ نہ بتایا گیا کہ ساتھ ساتھ امپروومنٹ بھی آ رہی ہے۔ پانی تحریک انصاف کی بینائی کے معاملے پر ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ معاملے پر خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت نے سرکاری سرپرستی میں نظام زندگی مفلوج کیا، عدالتی احکامات پر خیبر پختونخوا میں معاملات بحال ہوئے۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری، جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، ڈی جی ریسکیو 1122 واجد صبغت اللہ کمیشن کے سامنے پیش۔ ڈی جی ریسکیو نے بتایا کہ ہمیں رات 10:35 پر گل پلازا میں آگ کی اطلاع ملی، 10:52 پر فائر بریگیڈ پہنچ گئی تھی۔ ڈی جی ریسکیو نے کہا کہ گل پلازا میں قدرتی روشنی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، دھواں اتنا تھا کہ موبائل فون کی ٹارچ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، تنگ راستے کی وجہ سے لوگ پھنس گئے۔ کمیشن نے صدر گل پلازا تنویر پاستہ کو آج دوبارہ طلب کیا۔ آزاد کشمیر میں عوامی معاہدے کے 37 مطالبات میں سے 17 پر عمل درآمد مکمل۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا مختلف احتجاجی سرگرمیوں میں معطل ملازمین بحال کر دیے، مظاہرین کے خلاف 177 FIRs واپس لی گئیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی طرز پر پراپرٹی ٹیکس میں اصلاحات نافذ ہیں، بجلی میٹرز کی ٹینڈرنگ کے لیے شفاف تنصیب یقینی بنائی گئی۔ کوئٹہ کے علاقوں درخشاں اور بارکھان میں CTD کی کارروائیاں، 14 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 3 اہلکار زخمی، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، دہشت گردوں کا تعلق قلعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر CTD کو خراج تحسین، CTD بلوچستان کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کردار کو سراہا۔ راولپنڈی میں تحر قتل کی لرزہ خیز واردات، تھانہ نصیر آباد کی حدود میں گھر میں فائرنگ سے شوہر 2 بیویوں سمیت قتل، ملزمان فرار، لاشیں اسپتال پہنچا دی گئیں۔ پولیس کے مطابق مقتول کے بیٹے نے بیان دیا کہ گاؤں سے آئے رشتہ داروں نے قتل کیا۔ کراچی میں خادم حسین سولنگی گوٹھ میں گھر میں پانی کے ٹینک میں ڈوب کر بہن بھائی جاں بحق، بچوں کی شناخت 12 سالہ آصف اور 10 سالہ عائشہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں بہن بھائی گھر میں اکیلے تھے۔ لاہور میں دلخراش واقعہ، مخالفین کو پھنسانے کے لیے باپ نے 5 سالہ بیٹے کو قتل کر دیا۔ بچے کی لاش کاہنہ کے علاقے سے ملی، بچے کے اغوا کا مقدمہ بچے کی والدہ کے بیان پر درج کیا گیا۔ تحقیقات میں شک ہونے پر بچے کے والد کو گرفتار کیا گیا۔ دوران تفتیش ملزم اعظم نے قتل کا اعتراف کیا۔ مبارک ہے یہ اس میں اترا ہے قرآن، اور روحانیت، علم اور محبتوں سے بھری
خصوصی نشریات عرفان رمضان معروف ثنا خان فرحان علی وارث میزبانی کریں گے. علماء کرام مختلف مسائل پر رہنمائی کریں گے. لائیو کوکنگ سیگمنٹس کے ساتھ یہ بابرکت سفر پہلی سحری سے آخری افطار تک جاری رہے گا. روزانہ دوپہر 1 بجے سے افطار تک صرف GTV نیوز پر.